آپ کو بھی دجال کی موومنٹ بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. دجال کو جس طریقے سے وہ چین کیا گیا تھا نا, وہ ہمیں بتایا گیا, وہ اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا, زنجیروں سے. ایون تو یہ نہیں بتایا, حدیث میں سامنے لکھا ہوا ہے, لٹرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ رسی اصل میں اس کو پل کرنے کے لیے تھی. وہ ہوا میں اوپر جاتا تھا اور اوپر کی طرف آسمانوں کا رخ کرتا تھا اور پھر پل آتی تھی اور واپس آ رہا تھا. اینڈ ہی کیپٹ آن ڈوئنگ دیٹ. Now that's the only testimony about Dajjal جو تمیم الداری نے دی ہے. یہ والا آپ کو یہ اسٹینڈ الون حدیث اس کے ساتھ اس کے قبل کرنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوکے دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایکسٹراڈنری, دس از سم تھنگ وچ وی ناؤ نو. ہمیں تو اب پتہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے. اوکے, سیکنڈلی the 3 questions he asked. یہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ ہمیں پتہ ہے؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا معاملہ ہمیں پتہ ہے. ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی ہے, ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے, you know what he did, right? Iron, copper, iron, yes. Copper, iron, copper. And then, you know, he pumped. He was actually, I'm not saying he did. It, now the word seemingly is, کیونکہ میں نے نا کچھ میرے بہت ہی کام کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ میری طرف راؤٹ کری جا رہے ہیں. And they said کہ ہم آپ کو اس کا, میں آپ کو اصل میں انرجی پروڈیوس کر دیتا ہوں. یہ فارمولہ کیا ہے؟ اوکے, جب اس نے آئرن کو میلٹ کیا ہے, پھر ہیٹ پروڈیوس کی ہے, اور پھر یہ لیئرنگ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ اسٹرائپس بنائی ہیں, اس کے بعد کیا پروڈیوس ہوتا ہے؟ ڈزنٹ ٹیک اے راکٹ سائنٹسٹ ٹو سی کہ وہ الیکٹرو میگنیٹ کون سے میگنیٹک فیلڈ کریٹ کر رہا ہے وہ, اور وہ میگنیٹک فیلڈ کے علاوہ وہ حدیث ایکسپلین نہیں ہوتی کہ نہ وہ اوپر سے آ سکتے ہیں وہ نیچے, نہ وہ نیچے سے آ سکتے ہیں. ورنہ دنیا کی کوئی ایسی دیوار نہیں ہے کہ جس میں چھوڑیں یاجوج ماجوج کی کلر کیپیبلٹی کو, ایک لوکل عام انسان, لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف آل اسپیشیز بائی اسٹرینتھ, وہ بھی ایسی کون سی دیوار ہے جو نہ اوپر سے فلانگ کر سکتا ہے نہ نیچے. دے ڈیگنگ ایوری ڈے, دے کیناٹ ڈگ اٹ. دے کلائمبنگ اوور ایچ ادر, دے کیناٹ. وہ آسمان والوں کو خون نکال سکتے ہیں زمین پہ آ کے, مگر دیوار کے اوپر سے نہیں آ سکتے. اینڈ دس یو ریفرنگ ٹو بائی دا وے جو حدیث یہ بول رہے ہیں کہ جب وہ چھٹ جائیں گے تو وہ تیر چلائیں گے تو آسمان سے خون گرے گا. Yes, also true. Yeah. But okay. So اس کی ایکسپلینیشن بائبل میں ہے. آپ کی ایک اور جو کرٹیسزم, جب یہ والی سائڈ کو ہم تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں بیکاز چلیں ہمارے ساتھی نہیں ہیں, اسلام سے دور ہو چکے ہوئے ہیں, بٹ جو یہ رائٹ ہینڈ یہ والے بوائز ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری لٹرلسٹ, ہماری ماڈرن سینسبلٹیز کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. سینسبلٹی نہیں بولیں گے نا اس کو پرائمنگ بولتے ہیں. میں آپ کو پرائمنگ, ان کی پرائمنگ جو ہوئی ہوئی ہے تو نہیں, وی نیڈ ٹو آسک اے سمپل کوسچن. چھوڑیں حدیث آیت کو مطلب لینے کو, اسی کے تو بات کر رہے ہیں ہم, چھوڑتے نہیں ہیں. وین یو or anybody hears or before I started narrating this, اس وقت یہ والا سوال پوچھنا معیوب تھا. سوال انسان کے ذہن میں آنا ہی آنا ہوتا ہے. I'm not the guy who's like, you know what, believe me otherwise curses upon you. People were like, we always used to think کہ سورہ کاف کا دجال سے کیا تعلق ہے. We never got the connection. My question to all of everyone who says this is کہ who was stopping you from asking the question? اور اگر سمجھ لیں آپ کوئی کوشچن کرتے تو آگے سے جواب پتہ کیا رہا تھا, نہیں, no go area. So that's the best way to get a curiosity in, not to get the curiosity out. انہوں نے تو اور کیوریس کر کے ٹائم بام بنا دیا تھا. anyone, I didn't do anything. میری تو ٹائمنگ ایسی ہو گئی. anyone would have been like, یار یہ سوال ہیں, جواب بے شک نہیں آتے, میرے یہ سوال ہیں. and you would have been like, yeah, میرے بھی یہ سوال ہے, پوری دنیا نے کہنا تھا. you know what, we've been dumbed into this. we will practically dumbed into کہ ہم نے اس بارے میں سوچنا نہیں. یا پھر وہ غمدیزم والا ایک اپروچ آ رہی تھی کہ اس کو اور نہیں ہوتا, میراج تو وہی خواب میں تھی. اپولوجسٹ ٹائپ وہ تو اس طرح کی کوئی ایک آلٹرنیٹو ڈیفینیشن. وہی کہتے ہیں کہ جو یہاں سے رسپانس آپ کو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دیز آر انٹرپریٹیو یا آلٹرنیٹیو ریڈنگس جو ساحل صاحب کر رہے ہیں انٹو این اولڈ ریلیجن, جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک بس مذہبی باتیں ہیں, پرانی قصے ہیں, کہانیاں ہیں, تو اب ان کو یو آر ٹرائنگ ٹو انٹرپریٹ دیم ان اے وے دیٹ از مور how you would say palatable for modern audiences. تو یہ ایک skeptical یا ایتھیسٹک مائنڈ جو ہے, جو ہماری عوام میں نے کر دیا سائلنٹ, سوری ہماری انپروفیشنل بڑا الارم تھا, ایک ٹپیکل آپ کا جو ایک مارکیٹ کا بچہ ہے, تو یا وہ اس طرح سے آپ کو کرٹیسائز کرے گا بیکاز آپ کی آڈینس ینگر لوگ ہی ہیں obviously, بیکاز جو لوگ گزر چکے ہیں, بڑی عمروں میں ہیں, they've lived their lives. اب جن سے آپ کام چاہتے ہیں کہ اچھا ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے, they didn't live their life, they spent their lives. All right, okay, you can take shots at the boomers, but you know. No, I'm talking about pre-boomers. اچھا, yeah, boomers نے تو پھر the greatest generation کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم. World War II لڑی انہوں نے, جنگیں لڑی ہیں, جنگیں کی ہیں, لڑی نہیں ہیں, کی ہیں, یہ سوال ہے. So ادھر سے آپ کا کرٹیسزم آیا کہ یہاں پہ آپ you put up a fair defense in the sense کہ like یار آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں جو ہوں اپنے آپ سے نہیں بات کر رہا, آپ نے صحابہ کو کوٹ کیا, اپنے حدیث کو ریفرنسز دیا. I haven't begun to warm up yet. میں صحابہ کو اس کو we'll get back into this, انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں.
ادھر سے جو آپ کو آتا ہے کہ یار یہ دے آر آلٹرنیٹیو ریڈنگز آف اولڈ ریلیجیس ٹیکسٹ, آپ ان کو جوسی بنا رہے ہیں, ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. ایک اسکیپٹیکل مائنڈ, ایک سائنٹیفک کوٹ اینڈ کوٹ مائنڈ کے لیے یہ what would be your sort there of... was this big scholar and he says you're targeting the scholarship from every angle, and he said I'm not targeting you for the sake of you're such an easy target کہ میں منہ کھولوں گا آپ ٹارگیٹ ہو جائیں گے. He is a very big scholar by the way. Okay, no, but that was okay. No, he's I don't know who you talking about. This one's like big. He occupies a lot of physical space. کون ہے یہ؟ No, I'm not talking about him. No, that's just being me. Sorry. یہاں پہ لاہور میں نا ایک سیشن تھا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ سر آپ آپ مجھے ٹارگیٹ کر کے بات یا علماء کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. اصل نو آئی ڈو ناٹ. میں تو مجھے پتا ہے آپ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں, مگر آپ ادھر بھی تیر چلاؤں تو آپ بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں, ادھر بھی تیر چلاؤں آپ بھی ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو یو آر اے ویری ایزی ٹارگیٹ, یو آر ویری وائڈ ٹارگیٹ. اپنے آپ کو ذرا سا کنٹین کریں. یہ بڑی فرائڈین قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ, بہت بڑے ٹارگیٹ ہیں. It's a pretty easy, I mean, you're just gonna die regardless of whether I give you medicine or bullet. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ we are an over, and it's not just ulama by the way, we are an overly sensitive people. نہیں, علماء کو میں بتاتا ہوں کیوں. میں علماء کو I've learned, I still thrive over the writings of ulama. I'm not. دیکھیں, میں جب ایک بندہ قرآن کا نام لے لیتا نا, then it is a duty, a حسینی ڈیوٹی upon every Muslim کہ بھائی اب تم نے کیجول نہیں ہونا, یا تو absolute truth ہے یا پھر you are party to falsehood. بیچ کا نیوٹرل, اسلام میں نیوٹرلزم نہیں ہے. بائی دا وے دنیا کے کسی بھی فلسفے میں نیوٹرلزم نہیں ہو سکتا. نہیں, ورنہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ you know what, wrong or right, okay, you're in the middle of wrong and right, so I'll give you half the points. No, that's not how right and wrong works. That's good or bad can work that, like this, like or dislike. اچھا برا ہو سکتا ہے, آدھا آدھا, صحیح غلط آدھا آدھا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. So if you're representing the member Rasul, I'm sorry, then you should come tread really carefully, because any and every mistake, that's why I said criticize away, تاکہ مجھے پتا ہو میری اصل میں آخرت کا سوال ہے. سو یہ نہ ہو کہ میں اپنی ایک سب کانشیس ایروگنس پریکٹس کر رہا ہوں کہ what, just because I am saying it, you should take the... No, I am actually, when I quote the Quran, I am literally doing the job of all Muslims are, کہ آپ نبوی ایک رسپانسبلٹی آگے لے کے چل رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کی بات کی اور وہ بھی غلط کر دی. سو دیٹس وائی آئی نیور سے دیٹس قطعیت کے ساتھ نا دیٹس اٹ, ادروائز آپ غلط ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس اینگل کو سوچنے کے اوپر پابندی جو لگانا ہے وہ ہماری پرائمنگ ہے. کہ جیسے جبرائیل امین کی طرح اس وقت یہ پابندی ہے ہمارے اوپر, ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ٹو پوائنٹ کہ جبرائیل ابھی کہاں ہیں. مگر ذوالقرنین اوپر گیا تھا کہ نہیں گیا تھا, قرآن بتا رہا مجھے کہ اس آیت میں وہ دیکھیں 2 آیت کے 2 حصے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو دنیا کے اندر ساری طاقت دے دی. یہ قرآن کی آیت ہے ذوالقرنین کو. ہاں, نہیں, I can't recall the ayat, sorry. 85. No, the actual, یعنی اور ہم نے پھر اس کو سبب عطا کر دیا. انہوں نے ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سبب عطا کر دیا, اور سببہ کا مطلب کیا لیا ہوا ہے, طاقت دے دی. ویل یو ہیو ٹو بی اے لٹل مور اسپیسیفک کہ سببہ کی کون سی طاقت ہوتی ہے. نو بڈی ہیز بین اسپیسیفک, نو باری. اور اگر سمجھ لیں طاقت دی تھی تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ سببہ پہ چل پڑا. اس کا مطلب ہے کوئی راستہ ہے اور اس پہ چل پڑا. فاتبع سببا, کہ اس کے اوپر پھر he started following the track. فاتبع, wouldn't that also be like اتباع کرنا اسباب کو اپنی طاقت کی, ایک تو طاقت مل گئی یا پھر اس کی اتباع. wouldn't it be کہ اسباب ملے اور پھر ان اسباب کو اپنا لیا گیا. is that too... that's abstractism. literal مطلب ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے راستے کے اوپر چلنے کے لکھا ہے فاتبع ہی کہا کہ چل میرے راستے پہ چل. so یہاں پہ you have to admit that this is not a classical reading of the ayat. this is Sahil Adeem Saab's reading of this ayat. No, this is not a classical Urdu translatory reading of the ayah, but yeah, this is the Arabic reading of the ayah, which I am doing. But do you feel like عرب کے علماء جو رہے ہیں ہسٹوریکلی یا پرشین علماء رہے ہیں that have been into the Arabic tradition, do you feel like کوئی بھی تفسیر آپ کے اسٹینڈرڈ کو سیٹسفائی کرتی ہے؟ Yes, of course. فخر الدین رازی کی تفسیر. Okay, فخر الدین رازی کی تفسیر. فخر الدین the polymath, the man of... Yeah, well, yeah. I mean, that's one way of saying. There's an audience, we have to explain that I'm going to be searching Al-Razi if they want to look up. So if they want to look up a tafsir... It's not just one, by the way. It's not just one. میں نے وہ سورس بتایا کیونکہ I mean, he came up with that sort of... it was so fantastic for that realm کہ وہ بین ہو گئی. اب یہاں پہ وہ منع ہے, پاکستان میں منع ہے کہ رازی کی تفسیر نہ پڑھ لینا. The only real linguistic جو کہ اس پائے کا تھا کہ اس کی لنگوسٹک کیپیبلٹی تک کوئی نہیں پہنچ سکا, اس نے تفسیر اب قرآن کی لکھی.
ایک ایک آیت کے 11 انٹرپریٹری اینگلز رکھے اس نے, اور پھر بھی نہیں اس کی تفسیر نہیں پڑھنی. اب what I'm saying is میں سمجھ سکتا ہوں, آئی انڈرسٹینڈ کہ 200 سال پہلے تک کی اسکالرشپ کو ضرورت ہی نہیں تھی, نہ ان کی ایکسپوجر تھا کہ باقی کے علوم اس وقت کہاں پہ ترقی کر رہی ہیں. اب فزکس کو, میتھمیٹکس کو پرانی بات, اٹس ناٹ نیوز کہ فزکس کیا کر رہی ہے یا فزکس میں کوئی چیز ہے. اب اگر قرآن پاک دیکھیں ایک لینئر ٹریجیکٹری میں, ابھی تو ایون دو قرآن پاک از اے ملٹی ڈائمینشنل ٹریجیکٹری, مگر لینئر ٹریجیکٹری میں بھی آپ دیکھیں تو قرآن پاک اپنے ہر دور کے فرعون سے لڑائی کی سب سے بڑی تلوار ہے. ادروائز یہ آخری کتاب ہی نہ ہوتی. جی اس انجسٹس کے ہمیں پرانی کتاب دے کے نئے فرعون دے دی اللہ نے. میرا رب نے صاحب بتایا کہ اب کوئی کتاب نہیں آنی, اب کوئی نبی نہیں آنا. اس کا مطلب ہے ہر فرعون کے لیے اب یہ تلوار ہے, اس کے الگ الگ اینگلز پکڑو. اب اس دور کے فرعون کے لیے, یا فرعون کو بھی چھوڑیں, میں آتا ہوں کیونکہ وہ تو ایک آؤٹ پٹ ہے نا سسٹم کی. ہر دور کے لوگ نئی سے نئی جدت علم اختیار کریں گے, قرآن پھر بھی سپر سیڈ کرے گا اس کو. اب وہ جب بھی ایک, جیسے فزکس کا, سائنس کا علم آ گیا ادھر, اگر فزکس پورٹلز کو اس طریقے سے نہ دیکھ رہی ہوتی تو آپ معارج کا کیا مطلب لے رہے تھے؟ قرآن پاک کا کی صورت ہے, اس کا نام ہے پورٹلز. مثلا let's say we accept this. No, there is no other meaning of this word. معارج کا کوئی اور مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہیں, مگر وہ اسی میننگ کے ڈیریویٹیوز ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورٹل کا راستہ, ٹائم اور ٹریک بھی بتا دیے نا, کہ فرشتہ جب 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک حکم لے کے اترتا ہے تو اس کو ایک دن لگتا ہے اکارڈنگ ٹو یور پلانیٹری موومنٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, کیونکہ تمہارے اس ٹائم تک 11,000 سال پورے ہو جائیں اگر تمہاری اسپیڈ سے اترتا تو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جب فرشتہ 7ویں سے نیچے اترتا ہے تو تمہارے 11,000 سال اور ہمارا ایک دن, اس اسپیڈ سے اترتا ہے وہ. یہ معارج کی ٹریجیکٹری اللہ سورہ معارج میں بتا رہے ہیں. یہاں پہ اس کی سنگولر کیا ہے؟ معراج. جی, اور معراج کے اوپر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہمیں کہ معراج پہ ہوا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی نبی علیہ السلام نے اسی اسپیڈ سے اللہ تعالیٰ کے اس پورٹل کو, اسی لیے معراج کہتے ہیں نا اس کو. کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ او اچھا کیونکہ معارج میں ایسا لفظ آ گیا تھا تو ہم نے سورہ معارج اور معراج, وہی ٹریجیکٹری, وہی کچھ ہوا جو کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں جی ٹریول میں نے کیا تھا اس آسمان, پھر اس اگلے آسمان, پھر اگلا آسمان, پھر 7واں آسمان, ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان, اور پھر سدرۃ المنتہا, اور سوری پھر جو بھی واقعات معراج کے اوپر ہوئے. جی ویل نریٹڈ. جی what I'm saying is معراج سنگولر ہے تو ہاں ٹھیک ہے ٹریجیکٹری, معارج پلورل ہے تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بتا دیا. لنگوسٹکس ایکسپرٹ تو no it's not about linguistic. What I'm saying is the fact that you get this what's the word, objection, no resistance, کہ نہیں پورٹل کا لفظ تو فزکس ہے اور فزکس تو ابھی ترقی کر رہی ہے اور فزکس نے بھی پرفیکٹ نہیں کیا. اور فزکس کو امپروو کرنے کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے, فزکس کے تھرو قرآن نہیں امپروو ہونا.